بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے لے کر کے آیت نمبر 110 تک انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، کہ تم لوگ راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور تم لوگ انظرنا کہو، یعنی تم لوگ راعنا کہہ کر کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مت پکارو، بلکہ تم لوگ انظرنا کہو، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راعنا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ راعنا کا مطلب کیا ہے؟ راعنا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے، ہمارے طرف دھیان دیجئے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مسلمان جب کسی چیز میں مبتلا ہوتے، پریشان ہوتے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے کہتے تھے، یا رسول اللہ راعنا راعنا، یعنی یا رسول اللہ آپ ہماری طرف دھیان دیجئے، توجہ دیجئے، آپ ہماری رعایت کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہودی کی لغت میں کیا تھا کہ یہودی کی لغت میں اس کا معنی کچھ الگ تھا، ہے نا؟ تو یہ یہودیوں کو یہ موقع مل گیا کہ یہ مسلمان جو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راعنا راعنا کہہ کر کے پکارتے ہیں، اب تک ہم راعنا کا لفظ نبی کے لیے پوشیدہ طور پر حضور کے سامنے نہیں کہتے تھے، لیکن جب اب مسلمان ہی اپنے نبی کو راعنا کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کھلے عام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے راعنا کہیں، ہے نا؟ چنانچہ جب یہ یہودی جب راعنا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہنے لگے تو یہ لوگ تو کہتے تھے، راعنا رسول اللہ کو کہتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ لوگ خوب ہنسی مذاق کرتے تھے، تو میرے آقا نے راعنا کہنے سے منع کر دیا۔ وہی اللہ فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ اے ایمان والو تم راعنا مت کہو، قل انظرنا، بلکہ تم کیا کہو؟ انظرنا کہو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہودی ایسا کلام کیا کرتے تھے، ایسا لفظ استعمال میرے آقا کی شان میں کیا کرتے تھے جس سے گستاخی کا پہلو نظر آتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راعنا کہنے سے منع کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اس آیت کی شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے راعنا کہتے تھے، یعنی یا رسول اللہ رعایت کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ دیجئے۔ جب کوئی بات انہیں سمجھ میں نہ آتی تھی تو وہ اس موقع پر کہتے تھے، یا رسول اللہ راعنا راعنا، یعنی ہماری رعایت کیجئے، ہے نا؟ یہود کی لغت میں یہ اس لفظ کا معنی تھا کہ سنو، راعنا کا یہود کے لفظ میں معنی کیا تھا؟ سنو، تمہاری بات نہ سنی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ اب تک تو ہم نبی کی توہین کرنے کے لیے ہم خفیہ طور پر نبی کے سامنے نہیں بلکہ نبی سے اوجھل ہو کر کے ہم نبی کو راعنا راعنا کہتے تھے۔ اب یہ مسلمان خود راعنا راعنا کہہ رہے ہیں تو ان کو یہ موقع مل گیا، تو یہ لوگ یہودی موقع کو غنیمت جان کر کے یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے راعنا راعنا کہنا شروع کر دیے، ہے نا؟ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کی لغت کا علم تھا، تو انہوں نے جب یہ سنا کہ یہودی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راعنا کہتے ہیں تو وہ طیش میں آگے غصہ ہو گئے، اور انہوں نے یہودیوں سے مخاطب ہو کر کے کہا
کہ اگر میں نے آئندہ نبی کی شان میں تجھے رائینہ کہتے ہوئے پا لیا تو میں تمہاری گردن کو اڑا دوں گا. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہودی لوگ نبی کی شان میں رائینہ رائینہ کہتے تھے، یعنی یا رسول اللہ آپ کی جو ہے نا بات نہیں سنی جائے گی. مطلب کیا ہے، حضور تبلیغ کے لیے تشریف لائے نا دنیا میں، آپ کی بات نہ سنی جائے، مطلب یہ بد دعا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی بات نہ سنی جائے. یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ خبر دی جا رہی تھی، یہ کہہ لیجئے کہ خبر دی جا رہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ دین کی تبلیغ کریں گے لیکن ہم لوگ اس کو سنیں گے نہیں. ٹھیک ہے نا، دونوں پہلو آپ لے سکتے ہیں. اگر استفہامیہ جملہ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، ہے نا، کیا نام ہے، خبر میوٹ کیجئے نا بھائی. اگر خبر لیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے نا آپ کی بات کو نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر اس معنی کو بد دعا لے لیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کی بات کو نہ سنی جائے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، ہے نا، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں یہ انسان توہین کر رہا ہے اور بد دعا دے رہا ہے. بس سمجھ میں آ رہی نا. چلو، اس کے علاوہ جب سعد بن معاذ نے یہودیوں کو کہا کہ اگر میں تمہاری زبان سے دوبارہ سن لیا کہ تم نبی کو رائینہ کہتے ہو تو تمہیں تیری گردن کو اڑا دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہودی نے کہا کہ تم لوگ خود اس لفظ کو بولتے ہو اور ہم بولتے ہیں تو تمہیں چڑ آتی ہے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ قرآن مقدس کو نازل کیا اس آیت کو اور کہا اے ایمان والو لا تقولوا رائینہ، کہ تم رائینہ مت کہو، ہے نا، بل قل انظرنا، بلکہ تم کیا کہو، اگر تم مصیبت میں رہو، پریشان رہو تو تم کیا کہو، انظرنا، یعنی یا رسول اللہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائے، نظر کیجئے. ٹھیک ہے نا. چلیے، اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. تو اس میں کہا گیا کہ تم رائینہ نہ کہو بلکہ کیا کہو، انظرنا کہو، تاکہ یہودیوں کو موقع نہ ملے، ہے نا. یہودی موقع پا کر کے وہ لوگ غلط معنی میں استعمال کرتے تھے اس کو، ہے نا. مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کے کہا گیا واسمعوا، بلکہ جب تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہو اور تم کچھ بات سنو تو تم غور سے سنو، اس طریقے سے سنو کہ دوبارہ تمہیں اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہ پڑے، ہے نا. تم اس طریقے سے خاموش ہو کر کے غور سے سنو تاکہ دوبارہ تمہیں اس کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے نا. ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ امام ابن جریر نے ابن زید سے روایت کیا کہ یہودی جو ہے نا زبان کو موڑ کر کے رائینہ کی جگہ کیا کہتے تھے، رائن کہتے تھے، رائن کہتے تھے. اور رائن کا معنی کیا ہے، خطا ہے. یعنی یہ یہودی کیا کہتے تھے، اس لفظ میں جو رائینہ لفظ ہے نون الف کے ساتھ، رائینہ جو قرآن مقدس میں جو لفظ ہے رائینہ، ہے نا، اس لفظ میں یہ لوگ تحریف کر کے کیا کہتے تھے، رائن کہتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک لوگ کیا کہتے تھے، یعنی یا رسول اللہ آپ خطا کرنے والے ہیں، ہے نا، یہ کہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم رائنہ مت کہو، بلکہ ایسی صورت میں تم کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر تمہاری کوئی ضرورت پڑ جائے تو تم کیا کہو، انظرنا کہو، یعنی یا رسول اللہ آپ ہماری طرف التفات کرے، توجہ فرمائیں، دھیان دیجئے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ایک لفظ دیکھیں، اس آیت سے مسئلہ کیا معلوم ہوا، اس آیت سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی صحیح کام کی وجہ سے بڑی برائی کا راستہ، صحیح کام کی وجہ سے بڑی برائی کا راستہ اگر نکلتا ہو تو اس بڑی برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے صحیح کام کو چھوڑ دینے کا حکم ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں نکاح کا لفظ، نکاح کرنا کیا ہے، حالات کے اعتبار سے انسان کے اوپر نکاح کرنا سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، فرض بھی ہے، مستحب بھی ہے نا. لیکن حالات کے اعتبار سے انسان کے اوپر حرام بھی ہے، مکروہ تحریمی بھی ہے، مکروہ بھی ہے، ناجائز بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن دیکھیے اگر شادی کو اگر ہم فرض بھی مان لیں، ٹھیک ہے نا، اب ایک فرض کو، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم شادی بیاہ میں جو ہزاروں ناجائز کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر ڈھول باجا، گیت، ہے نا، اس کے علاوہ بے حیائیوں کو فروغ دینا، ہے نا، اس طریقے سے برائیوں کو عام کرنا، یہ تمام ساری چیزیں تو کیا ہے، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم کتنے سارے برائی کو جنم دے رہے ہیں، ہے نا. تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ 10 حرام کام کو جنم دینے سے بہتر ہے کہ وہ ایک سنت کام کو ترک کر دے.
تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی صحیح کام کی وجہ سے کسی بڑی برائی کا راستہ کھل رہا ہونا تو اس کام کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، صحیح کام کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں اللہ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ تم جو ہے نا تم مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، تم مشرکین کے معبود کو برا بھلا مت کہو، ورنہ عداوت اور دشمنی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کو برا کہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہم کسی کے معبود کو گالی دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ہمارے معبود کو گالی دے گا، تو ہم دوسرے کے معبود کو گالی دیں گے تو اپنی زبان خراب ہوگی، ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا ری ایکشن یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی کوئی انسان توہین کرے گا، تو بہتر ہے نا کہ ہم کسی کو گالی نہ دے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے گاؤں میں محلے میں دیکھتے ہوں کیا ہوں گے، کوئی انسان جو ہے نا گالی کو خریدتا ہے۔ کیسے خریدتا ہے؟ کسی کے باپ کو گالی دے دیا، کسی کی ماں کو گالی دے دیا تو پھر وہ اس کا جواب ریٹرن کرتا ہے نا۔ تو آپ کسی کی ماں کو گالی ہی مت دیجئے نا، آپ خود گالی خرید رہے ہیں، آپ کسی کو گالی نہ دیں گے تو وہ بھی گالی نہیں دے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس لفظ میں توہین کا شائبہ ہو، دھیان رکھیں گے، شائبہ کا مطلب تھوڑا سا بھی اگر تھوڑی سی بھی امید ہو، ہے نا، کہ اگر اس لفظ سے نبی کی شان میں توہین ہو رہی ہو نا تو ایسی صورت میں اس لفظ کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسے لفظ کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں استعمال کرنا کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے، اور نبی کی شان میں توہین کرنے والا انسان کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوا کرتا ہے۔ اس مسئلہ پہ تھوڑی سی چلتے چلاتے ایک بحث آ گئی ہے، توہین رسالت، ہے نا۔ تو آپ کو معلوم ہے نا ہم کو درس قرآن پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ درمیان میں قرآن مقدس کے درمیان میں اگر کوئی بھی ایک ٹاپک آ جائے نا تو انشاءاللہ ہم اس کے متعلق سیر بھر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس بیچ میں ایک ٹاپک کیا آئی؟ ایک ٹاپک آئی توہین رسالت۔ توہین رسالت کے تعلق سے چلتے چلاتے جلدی سے نہ سن لے، توہین رسالت یہ کیا ہے؟ بالاجماع کفر ہے۔ نبی کسی بھی نبی کی شان میں اگر آپ گستاخی کریں گے تو ایمان سے ہاتھ دھو دیں گے، یہ کیا ہوگا؟ کفر کہلائے گا۔ اور نبی کی شان میں توہین کرنے والا کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہا گیا نا من سبا نبیہ فقتلوہ، حدیث پاک ہے نا کہ جو کسی نبی کو گالی دے گا، ہے نا، اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ نبی کی شان یہ بہت بڑی ہے، ایک چھوٹی موٹی گناہ نہیں ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے کہ آپ چل جائے گا، نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ جب بہت بڑا گناہ ہے تو اسی وجہ سے بہت بڑی سزا بھی ہے نا، فقتلوہ، اس کو قتل کر دیا جائے۔ غرض کہ جس شخص سے کوئی ایسا کام صادر ہو جس سے نبی کی توہین ہو، ہے نا، خاص صراحتاً ہو یا کنایتاً ہو یا کسی بھی اینگل سے اگر نبی کی شان میں توہین جھلک رہی ہو تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے؟ یہ وہ کافر ہو جائے گا، اور جو نبی کی توہین کرنے والا ہوگا نا اسے قتل کر دینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اچھا، ایک قول بعض فقہائے حنفیہ کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ کو گالی دینے والے کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے گی۔ رسول اللہ کی شان میں جو انسان گالی دے لے وہ توبہ بھی کر لے، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن ایسا یہ ایک قول ہے بھائی، ایک قول ہے، ایک قول آیا نا بھائی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا وہ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے نبی تو ایسے ہی رحمت والے ہیں، ایسے ہی نرم مزاج کے ہیں۔ میرے نبی کے سامنے کوئی انسان جا کر کے جھک جائے، لاکھ میرے نبی کی شان میں انسان کوئی توہین کرتے لیکن میرا نبی اسے معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ حقیقت ہے۔ لیکن ایک قول آیا نا بھائی، ایک قول آیا نا کہ جو انسان نبی کی شان میں توہین کرے وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ تو ایک قول تو کم سے کم آیا۔ چلیے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ جب نبی کی شان میں کوئی انسان گالی دے گا یا توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا، تو اللہ کی شان میں کوئی انسان گالی دے یا توہین کرے تو بردرجہ اولا کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جو انسان نبی کی شان میں توہین کرے اس کا حکم مرتد کی طرح ہے۔ اور مرتد کس کو کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں تو ہم غیر مسلم ہو جائیں، یہ مرتد کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔
اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے؟ مرتد کا حکم کیا ہے؟ مرتد کا حکم یہ کیا ہے؟ سوری، نبی کی شان میں توہین کرنے والے اللہ کا حکم کیا ہے؟ مرتد کی طرح ہے۔ چلیے ما وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے وہ جو کافر ہیں، ہے نا، اور جو مشرک ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی جانب سے کوئی بھلائی پہنچے۔ یہ کافر اور مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ بھلائی پہنچے، کیونکہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی ہر معاملے میں کیا ہو؟ مسلمان پست ہو جائے، شکست ہو جائے، اور مسلمانوں کی کیا ہو؟ تذلیل ہو۔ کافر تو یہ نہ چاہتے تھے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ کافر، وہ جو کافر ہے اور مشرک ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے اوپر، کہ تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے کوئی بھلائی پہنچے۔ یہ کافر نہیں چاہتے ہیں۔ جب کافر نہیں چاہتے تو گویا کہ کفار کیا ہے؟ تمہارے دشمن ہے، کیونکہ دشمن ہی وہ انسان ہوتا ہے جو کسی کے لیے بھلائی نہیں سوچتا ہے۔ آپ ہمارے لیے بھلائی نہیں سوچ رہے ہیں، اگر آپ ہمارے مخلص ہوں گے تو یقیناً ہمارے لیے آپ بھلائی سوچیں گے، لیکن آپ ہمارے لیے بھلائی نہیں سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے نا؟ بھلائی نہیں سوچ رہے بلکہ ہمارے لیے کیا ہے؟ برائی سوچ رہے، تو گویا کہ آپ ہمارے دشمن ہیں۔ چلیے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں دیکھ اللہ کیا فرمایا؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے نا، اتنی زیادہ ہے نا کہ اللہ کی رحمت کا کوئی انسان کوئی انسان بتا نہیں سکتا کہ اللہ کی رحمت کتنی لا محدود ہے اللہ کی انتہا، اللہ کی رحمت۔ اور یقیناً جانیں اللہ کی رحمت سے کبھی امید رکھو نا بھائی، صحیح بتائیں، آپ یقین مانو اللہ کی رحمت سے کبھی امید رکھیں گے نا، تو میں کہتا ہوں جو کام وہ کام اگر ہونے والا بھی ہوگا نا، یقیناً اگر وہ کام ہوگا بھی، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے آپ، تو یقیناً جانے ممکن ہے کہ وہ کام جو آپ کے حق میں بھلائی نہ ہو، ہے نا، وہ کام وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ میرے ساتھ یہ معاملہ آیا ہے نا، کیونکہ اللہ کی ذات سے انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن مقدس سے فرماتا ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے تم کبھی بھی نا امید مت ہو۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز، مثال کے طور پر میں بتا ہی دے رہا ہوں، بتانا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں بتا دے رہا ہوں، مثال کے طور پر آپریشن کا معاملہ ہے نا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ جب میرا آپریشن ہونے جا رہا تھا نا، تو میں اس قدر جا رہا تھا کہ مجھے امید بھی نہیں تھی، ہے نا، کہ میرا پیٹ پھڑائے گا یا میرا آپریشن ہوگا۔ جب میں آپریشن تھیٹر میں ان بھی کر گیا تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات پر مجھے اتنا بھروسہ تھا، اور میں یہ چاہا، ہے نا، کہ اے اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہم آپریشن تھیٹر میں اگرچہ آ گئے ہیں، لیکن اے اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تو مجھے یہاں سے واپس لوٹا دے، اس بیڈ پر سے بھی تو واپس لوٹا دے، اے اللہ تو اس بات پر قادر ہے۔ اللہ سے کتنی بھروسہ تھا، کتنا بھروسہ تھا اللہ پر، اللہ کی ذات سے کتنا بھروسہ تھا۔ اور یقیناً ایسا ہوا کہ اگرچہ ہم بیڈ پر چلے گئے، لیکن وہاں سے ایسے ہم آئے کہ میرے جسم میں کہیں بھی چھید بھی تک نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ ممکن تھا، حالانکہ ڈاکٹر کا بھی یہ کہنا تھا کہ مولانا صاحب ہم نے تو ہر چیز کی تیاری کر لی تھی کہ آپریشن ہوگا، اور چیر پھاڑ کر کے آپریشن ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایسا ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے آپ امید رکھیں، اگرچہ کوئی بہت بڑا ظالم بھی ہونا، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ یہ ظالم کیا ہے؟ یہ ظالم آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو اپنے رحمت کے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ جب اللہ آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیا ہے تو یہ لاکھ دشمن، یہ لاکھ جو بری چیز ہے، یہ لاکھ ہو جائے، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو یہ تمام کے تمام کیا ہوں گے؟ ختم ہو جائیں گے، آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اللہ فرماتا ہے نا قرآن مقدس میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کتنوں بڑی مصیبت میں ہونا، آپ کتنوں بڑی مصیبت میں ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ اپنے آپ کو لگاؤ رکھنا، مضبوطی رکھنا۔ یقیناً اللہ سے اپنے آپ کو لگاؤ کو مضبوطی رکھو گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مولانا صاحب نے کیا کہا تھا، آپ اس قدر اچھا پاؤ گے، اس قدر اچھا پاؤ گے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔
اس لیے کہ ہمارے گناہ سے بڑھ کر کے دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں نا، اور جتنا دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں نا، ان تمام مصیبتوں سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی قدرت ہے۔ خیر، بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ خیر آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ما ننسخ من آیت، وہ جو ہم کسی بھی آیت کو مسخ کر دیں، مسخ کا مطلب ختم کر دیں، مٹا دیں، زائل کر دیں، او ننسیها یا ہم کسی آیت کو بھلا دیں، نأتی بخیر منها تو ہم اس سے بہتر لائیں گے، ہے نا، او مثلها یا اس کے مثل لائیں گے۔ اللہ یہاں فرمانا یہ چاہ رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے یہاں پر کہ قرآن مقدس کی کسی بھی آیت کو ہم کیا کر دیں؟ نسخ کر دیں، یعنی ختم کر دیں، تو ہم اس سے بہتر لائیں گے، ہم اس سے بہتر آیت لائیں گے، ہے نا، یا ہم کسی بھی آیت کو ہم بھلا دیں، ہے نا، لوگوں کے دلوں سے ہم بھلا دیں تو ہم اس سے کیا بہتر لائیں گے، جب کم سے کم اتنا ہم کسی آیت کو اگر مسخ کر دیں، مٹا دیں، تو ہم یا تو اس سے بہتر لائیں گے یا اس کے مثل لائیں گے، ہے نا، یا ہم کسی بھی آیت کو بھلا دیں، ہے نا، پھر بھی جو ہے نا ہم اس سے بہتر آیت کو لے کر کے آئیں گے یا اس کے برابر کوئی آیت لے کر کے آئیں گے۔ الم تعلم، اللہ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کسی آیت کو اگر مسخ کر دے تو دوسرا آیت اللہ لا دے گا۔ دیکھیے اس آیت کی شان نزول کیا ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ یہود مسلمانوں سے، جانتے ہی آپ کہ یہودی مسلمانوں سے بغض و حسد رکھتے تھے، ہے نا، اور ان پر اعتراض اور کرنے اور دین میں تان کرنے میں، لان تان کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ جو پہلے مسجد اقصی ہوا کرتا تھا، اللہ تبارک و بیت المقدس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبلہ کو ہٹا کر کے خانہ کعبہ کو کر دیا، تو اس یہودیوں کو موقع مل گیا، اور یہودیوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو کبھی ایک چیز کا حکم دیتے ہیں پھر اس چیز سے منع کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن انہی کا بنا ہوا ہے۔ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا تو یہ کیا، یہ ایک مرتبہ جس چیز کا حکم دے دیے دوبارہ اس چیز سے روگردانی نہیں کرتے، یہ یہودیوں کا کہنا تھا۔ اس لیے اس کے احکام کیا متضاد ہے، کسی چیز کا کرنے کا حکم دیتے ہیں پھر اس چیز سے منع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ہم اگر کسی آیت کو مسخ کر دیتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر آیت کو لے کر کے آئیں گے یا اس کے برابر آیت کو لے کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کو نازل کیا۔ یہاں پر دیکھیں نسخ کا ایک لفظ آیا ہے، یہاں پر یہ بھی ایک ٹاپک ہے، نسخ کا بھی علم انسان کو ہونا چاہیے، ہے نا، کیونکہ نسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نسخ کا دو معنی ہوتا ہے۔ ایک نسخ کا معنی ہوتا ہے زائل کرنا، ختم کر دینا، پہلے دیکھ لیں کہ نسخ کا دو معنی ہوتا ہے۔ ایک معنی ہوتا ہے لکھنا اور نقل کرنا۔ اگر نسخ کا یہ معنی لیں لکھنا اور نقل کرنا تو قرآن مقدس کی پوری آیتیں کیا ہے، یہ نسخ ہے، منسوخ ہے نا۔ اگر معنی لیں گے کیا، لکھنا، کیونکہ قرآن مقدس پوری کی پوری کیا ہے، آسمان سے بیت العزت کی طرف نقل کیا گیا، پھر اس پر لکھا گیا، پھر یہاں بھی لکھا گیا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے آپ تو قرآن مقدس کی پوری کی پوری کیا آیت کیا ہے، منسوخ ہے نا، نسخ کی گئی ہے، لکھی گئی ہے اور اس کو منتقل کیا گیا ہے، ٹھیک۔ لیکن جو عام طور پر نسخ کا معنی لیا جاتا ہے قرآن مقدس کی آیت کی نسخ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو باطل کرنا یا کسی چیز کو زائل کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی دو صورت بنتی ہے، کسی چیز کو ختم کر دے گا آدمی تو یا تو ختم انسان کسی چیز کو کر دے گا تو اس کی جگہ دوسری چیز کو لائے گا، ٹھیک ہے نا، یا پھر انسان کسی چیز کو ختم کر دے گا تو اس کی جگہ دوسری چیز کو نہیں لائے گا، ٹھیک۔ اب اس کی دو صورتیں بنی نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آیت کو ختم کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابل میں کوئی دوسری آیت کو لے کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب دوسری آیت کو لے کر کے آئے گا تو یا تو اس سے بہتر لائے گا یا تو اس کے برابر لائے گا، ہے نا۔ زیر بحث اسی آیت جو بحث ہے اسی آیت کی وہ تفصیل ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ عرب کے لوگ کیا کہتے تھے
کہ بڑھاپے نے میری جوانی کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، ہے نا؟ منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ زائل کرنا، ختم کرنا۔ تو جوانی ختم ہوتی ہے تب نہ جا کر کے بڑھاپا ہوتا ہے۔ تو عرب کیا کہتے تھے؟ اس بڑھاپے نے میری جوانی کو ختم کر دی، یعنی جوانی کو ختم کر کے بڑھاپا آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، عمر کے اعتبار سے بھی بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جوان بننے کی کوشش میں کیا کرتے ہیں؟ بال کو بھی رنگواتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے نا، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے نا، اس حال میں آپ خوش رہا کریں، ٹھیک ہے نا؟ بڑھاپے کے عالم میں جوانی یا جوانی کے عالم میں بڑھا بننے کی کوشش نہ کرے، جس حال میں اللہ آپ کو رکھا ہے اس حال میں آپ کو خوش رہنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آیت کو اگر مسخ کر دے گا تو اس کی دو صورت میں نے بتایا نا، یا تو اس کے مقابل میں کوئی آیت لے کر کے آئے گا، ٹھیک ہے نا، جیسے یہ مثال میں نے دیا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آیت کو باطل کر دے گا تو اس کے مقابل میں کوئی آیت لے کر کے نہیں آئے گا۔ تو جب کسی آیت کو لے کر کے نہیں آئے گا تو وہ انسانوں کی دلوں سے اس قدر مٹا دے گا، اس قدر بھلا دے گا کہ گویا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، گویا کہ اس کو پتہ ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ بہت بھولتے ہیں، مثال کے طور پر آپ بہت بھولتے ہیں، آپ 4 سال پہلے میرے یہاں شادی میں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد کہیں ارے مولانا صاحب آپ کو تو ہم دیکھے ہی نہیں ہے کہیں، آپ کو ہم دیکھے ہی نہیں کہیں۔ تو یہ اس طریقے سے وہ انسان بھول جاتا ہے، اس قدر بھول جاتا ہے کہ کبھی وہ انسان اس کو جانتا ہی نہیں ہے نا؟ اب وہ الگ بات ہے کوئی انسان مکاری کرے، جو جھوٹ بولے یا اس کو پہچاننے کی کوشش نہ کرے، وہ الگ چیز ہے۔ جاننے کے باوجود بھی انجان بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، ملاقات ہوئی رہتی ہے لیکن دیکھنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ ارے ان کو ہم نہیں پہچانتے ہیں، ان کو ہم نہیں پہچانتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو انسان بھلکر ہوتا ہے نا، وہ انسان کبھی اس طریقے سے بھلا جاتا ہے کہ گویا کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے، وہ ملاقات کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی آیت کو مسخ کر دے گا نا، جب کسی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا نا، تو اس کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے دلوں سے، انسانوں کے ذہن سے اس طریقے سے اس کو ختم کر دے گا گویا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیل حدیث پاک سے آپ سن لیں تو آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی، اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو، ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت حذیفہ سے روایت کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سورہ احزاب پڑھی تھی، سورہ احزاب، اور اس میں سے مجھے 70 آیتیں بھلا دی گئی، 70 آیتیں۔ اور ابھی سورہ احزاب کی کتنی آیتیں؟ سورہ احزاب میں 73 آیتیں سورہ احزاب کی ہے، اور راوی کیا فرماتے ہیں کہ 70 آیتیں بھلا دی گئی، گویا کہ 143 آیتیں تھی سورہ احزاب میں، ہے نا؟ اور 70 آیتیں کو کیا کر دی گئی؟ بھلا دی گئی۔ اور آج بتائیے کوئی اعتراض کرے گا؟ کوئی کہے گا کہ اللہ کے انسانوں نے ختم کر دیا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں سے اس قدر اس چیز کو مٹا دیا، اس قدر اس کے ذہن سے مٹا دیا کہ کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ علم تعلم کیا ہے نا، اللہ فرماتا ہے نا، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ارے اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ مثال کے طور پر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس چیز کا علم ہے نا ہمیں، لیکن اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ فوراً 1 سیکنڈ کے بعد ہمیں ایسا کر دے کہ ہم اس چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہوگا یا کیا ہوگا، ہے نا؟ اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قادر ہے نا؟ چلیے، تو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دلوں سے مٹا دیتا ہے۔ سورہ احزاب میں جا کر کے دیکھیں، ابھی 73 آیتیں ہیں، ابھی تو قرآن مقدس میں سورہ احزاب کی 73 آیتیں ہیں، لیکن راوی کیا کہتے ہیں؟ 70 آیتیں بھلا دی گئی۔ ایک اور روایت دیکھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ احزاب کی 200 آیتیں پڑھی جاتی تھی۔ کتنی آیتیں؟ 200 آیتیں پڑھی جاتی تھی۔ اور جب حضرت عثمان نے مصاحف کو لکھا تو وہ صرف اتنی آیت کو لکھنے پر قادر ہوئے جو موجود ہے، یعنی 73 آیتوں پر لکھنے پر۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جو اس کے شان کے مطابق ہے۔ اچھا، یہود نے جو نسخ کا انکار کیا، منسوخ ہونے کا انکار کیا، تو ان کے خلاف یہ دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ توریت میں جو مذکور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں خون جو ہے نا، خون کے سوا ہر چیز حلال تھی، یعنی صرف آپ خون نہیں کھا سکتے، کسی بھی جانور کو آپ مارے
کھا سکتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہوگی، یا تو آج کے دور میں جو سور ہے نا، آج کے دور میں جو کتا ہے، آج کے دور میں جو شیر ہے نا، بانر ہے، یہ سب کے سب کیا حرام ہے نا ہمارے لیے، نہیں کھا سکتے نا۔ تو ممکن ہے کہ اس زمانے میں یہ چیز کیا ہو، موجود نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ جو جانوریں موجود تھی، حلال جانور، اس کو وہ کیا ہے، وہ موجود تھی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا۔ یا ممکن ہے کہ وہ چیز ہو، جب ہو تو ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے لیے حلال کر دیا ہے نا۔ لیکن اب دیکھیے وہ اس کو کیا، وہ آیت کیا ہو گئی، وہ چیز اب منسوخ ہو گئی۔ اب کیا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے جانوروں کو حرام کر دیا ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھی، بھائی بہن سے شادی کر سکتا تھا ہے نا، لیکن آج کے زمانے میں ایسا ہے، آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہودی جو نسخ کا انکار کرتے تھے نا، یہ باطل ہے، یہ کیا ہے، باطل ہے، اس لیے کہ نسخ کا سلسلہ آج سے نہیں، بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور کئی انبیاء کرام کی شریعت میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ چلیے آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ فرماتا ہے الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت ہے، آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی مددگار، کوئی حمایتی اللہ کے علاوہ تمہارا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے اس آیت میں جو کہا گیا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، تو اس آیت میں مخاطب جو ہے نا، اس آیت میں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، اس آیت میں مخاطب یا تو جو اس وقت مخاطب تھے، عام مخاطب تھے، یا مسلمان کافر مشرکین سب کے لیے حکم عام ہے نا، یا تو اسے سب انسان مخاطب ہے، یا پھر صرف اور صرف کیا ہے، مسلمان اسے مخاطب ہے، دو مراد ہو سکتی ہے۔ چلیے ہاں، وما لکم من ولی ولا نصیر، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، ہے نا، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار یا حمایتی نہیں ہے نا۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یہ حاکم ہے نا، ہم لوگ کیا محکوم علیہ ہیں، ہے نا، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم چلاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر حاکم مملوک کو، ہے نا، مملوک کو اگر کچھ کرے تو یقیناً جانے یہ مملوک پر جو ہے نا یہ ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے وہی چیز دیتا ہے جو اس کے مطابق ہوتا ہے، جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ انسان کسی سے اگر مدد طلب کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگنے کی کوشش کرے تو یقیناً جانے کہیں بھی چلا جائے وہ اللہ کی پکڑ سے کیا ہو جائے، باز نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، سچے دل سے آ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہی فرما رہا ہے اللہ کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے دامن میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہارا سب کام کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ اللہ آگے فرماتا ہے ان تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم لوگ اپنے رسول سے ویسے ہی پوچھو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا اس سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام سے جیسے اس سے پہلے پوچھا گیا، کیا تم یہی چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی طریقے سے سوال کیا جائے، ہے نا۔ اس آیت میں کئی قول ہیں، آخر اس آیت کے مخاطب کون ہے، پوچھنے والے جو کہا گیا، یہ پوچھنے والے سائلین کون ہیں، اس میں تین قول۔ ایک قول کے مطابق سوال کرنے والے یہود تھے، اور یہی کیا مناسب لگ رہا سیاق و سباق کے مطابق، کیونکہ یہودیوں کی بات ہی نہ چل رہی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اس آیت سے مشرکین مکہ مراد ہے، مشرکین مکہ مخاطب ہے نا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مسلمانوں کے سوال کے متعلق یہ آیت نازل کی گئی، یہ نا کئی قول اس میں، ہے نا۔ اچھا، اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کی شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ رافع بن
حریلما اور وہب بن زید یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا ہمارے پاس آپ ایسی کتاب لے کر کے آئے ہے نا جو آسمان سے نازل ہو اور ہم اس کو پڑھیں اور ہمارے لیے دریا جاری کر دے، پھر ہم آپ کی اتباع کریں اور تصدیق کریں گے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا نا آپ معجزہ دکھائیے تب جا کر کے ہم ایمان لائیں گے آپ پر، ہے نا، تو وہی اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس طریقے سے جو سوال کر رہے ہو ہے نا، یہودیوں سے مخاطب کہا تم اس طریقے سے جو سوال کر رہے ہو کہ آپ جو ہے نا آسمان سے کتاب لائے جس کو ہم پڑھیں، ہے نا، آپ دریا جاری کر دیں تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے، تو تم اس طریقے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اس طریقے سے سوال کرو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر لے لیا، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اور جو ایمان کے بدلے کفر لے فقط ضل سواء السبیل، تو وہ ٹھیک راستہ سے بھٹک گیا۔ ظاہر سی بات ہے ایمان کیا بہت بڑی دولت ہے، اگر ایمان کے مقابلے میں پوری دنیا کی دولت بھی اگر دے دی جائے تو وہ کیا پھر بھی کم ہے، پھر بھی تمام دولت کو ٹھوکر مار دیں گے لیکن ایمان سے کبھی سودا نہیں کریں گے۔ ہمارا اس بات پر کیا ایمان ہے؟ تو وہی اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ایمان کے بدلے کفر کو لینا پسند کیا تو یقیناً کیا ہے وہ صحیح راستے سے کیا ہے وہ بھٹک گیا، ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے کوئی ایسا سوال کیا تھا جو کفر تھا، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا سوال کیا تھا جو کفر تھا، اور یہودیوں نے مکمل کتاب لانے کی مطالبہ کیا تھا، اور مشرکین نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کوہ صفا کا سونا بنا دیں، کوہ صفا کو سونا بنا دیا جائے، تو نبوت پر یہ چیز ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال کہ نبوت پر اگر کسی بھی نبی سے اگر نبوت پر کسی دلیل کا اگر مطالبہ کیا جائے تو وہ تو کفر نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نبی یہ تو معجزہ دکھائیں گے، اگر نبی سے معجزہ دکھانے کو کہہ دیا گیا تو یہ تو کفر نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی نبی کا مطلب کیا ہے؟ معجزہ دکھائے، ہے نا، تو آخر ان کو کافر کیوں کہا گیا؟ تو اصل معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم آپ سے کسی چیز کا سوال کریں گے نا کہ آپ بتائیے آپ جو ہے نا یہ کام کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ وہاں کیوں گئے تھے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ہم دشمنی کے بنیاد پر ہم آپ کے گئے، آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ اگر اس لینگویج میں دشمنی کی بنیاد پر ہم نے کہا تو یقیناً جانے عام طور پر جو انسان آپ سے پوچھے کہ بھائی بتائیے آپ وہاں کیوں گئے تھے، کوئی معاملہ تھا کیا؟ لیکن اگر ہم دشمنی کی بنیاد پر بولے آپ وہاں کیوں گئے تھے یہ جواب دیجئے، ہے نا، تو یہ دشمنی کی بنیاد پر ہوا نا۔ اب جب دشمنی کی بنیاد پر ہوگا تو گویا کہ یہ لوگ جن کو کافر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہودیوں کو، یہ لوگ نبی سے عداوت کی بنیاد پر دشمنی کی بنیاد پر ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کوہ صفا کو کیا بنا دے، سونے کا پہاڑ بنا دے، آپ جو ہے نا آسمان سے کوئی کتاب لے کر کے آئے، دریا جاری کر دے، یہ دشمنی کی بنیاد پر کہا گیا، اناد کی بنیاد پر کہا تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا کہا؟ کافر کہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے آگے دیکھیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، ہے نا، اور بہت سارے کتابی یہ چاہتے ہیں، بہت سارے کتابیوں نے یہ چاہا کہ کاش تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں۔ یہ بہت سارے کتابی یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اب ایمان لا لیے تو اب کو ایمان کے بعد اس کو کیا کہ کفر کی طرف لوٹا دے۔ تو وہی اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے کتاب یہ چاہتے تھے کہ تم کو یعنی مسلمانوں کو ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دے۔ حالانکہ یہ جو یہودی تھے نا یہ حسد کی بنیاد پر کہہ رہے تھے، حسد کی بنیاد پر یہ کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے حسدا من عند انفسہم، اور یہ اپنے دل میں حسد رکھتے تھے، یہ حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے تھے
کہ ایمان لانے کے باوجود مسلمان کیا ہو جائے؟ کفار کی طرف چلے جائے، کفر کرنے لگے، ہے نا، اپنے دلوں کی جلن سے۔ اس کے بعد من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق ظاہر ہو گئی، اس کے بعد بھی یہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے نا اپنے ایمان کے بعد کیا ہو جائے؟ کافر ہو جائے، یہ چاہتے تھے۔ وہی اللہ فرماتا ہے کہ حسد من عند انفسهم من بعد تبین ما تبین لهم الحق، کہ ان کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے حق ظاہر ہو گیا، اس ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ اپنے دلوں میں حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے نا یہ ایمان کے بعد بھی کیا ہو جائے؟ وہ کافر ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، یہاں پر اس آیت کی شان نزول آپ دیکھ لیں۔ جب مسلمان جنگ احد میں شکست کھا گئے نا، تو فنخاس بن عاص اور زید بن قیس اور کچھ اور یہودی حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے پاس گئے اور کہا تم نے دیکھا کہ تم پر کیسی مصیبت آئی اور تم لوگ شکست کھا گئے، اگر تم حق پر ہوتے، اگر تمہارا ایمان کیا ہوتا؟ صحیح ہوتا، اگر تمہارا مذہب صحیح ہوتا تو تم کبھی شکست نہیں کھاتے، تم کبھی شکست نہیں کھاتے۔ اس لیے اب تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ بہتر ہے نا، اور ہمارا دین کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ یہ بتاؤ، چلو ٹھیک ہے، تمہارے یہاں عہد کا کیا معاملہ؟ عہد کا مطلب وعدہ کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں نے کہا کہ ہمارے یہاں عہد کا معنی کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، نہیں، عمار نے کہا، حضرت عمار جو صحابی رسول ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں تا حیات جب تک زندہ رہوں گا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کفر نہیں کروں گا، اللہ سے کفر نہیں کروں گا، اللہ اور کسی بھی چیز کے ساتھ کفر نہیں کروں گا، اور نہیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنے آبائی دین کو ترک کر دیے ہیں، اپنے آبائی دین کو ترک کر دیے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا میں اس پر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، قرآن میرا امام ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اور سب مسلمان کیا ہے؟ یہ بھائی بھائی ہے۔ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، تم نے درست کہا اور تم کامیاب ہو گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ بہت سارے کتابی حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے دل میں حسد رکھتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کیا ہو؟ ایمان لانے کے بعد بھی کفر کر جائے۔ یہاں پر ایک لفظ حسد آیا ہے، بس حسد کی گفتگو تھوڑی سا کر لیتے ہیں۔ حسد بھی کیا ہے؟ یہ ایک ٹاپک ہے، ٹھیک ہے نا۔ حسد کی پوری ٹاپک سورہ فلق میں ہے نا، سورہ فلق میں ہم نے اس کی من شر حاسد اذا حسد ہے نا، سورہ فلق میں ہے نا، اس میں ہم نے اس آیت میں پوری تفصیل کر دی ہے۔ آپ جا کر کے اس کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر حسد کی میں نے کیا ڈیفینیشن کیا ہے۔ خیر یہاں بھی آ گیا تو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ دیکھیے، آپ کو تو معلوم ہے کہ یہودی حسد کرتے تھے، اور یہ حسد بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ، دھیان رکھے۔ اب حسد کیا ہے؟ کسی شخص کے پاس کوئی انسان کوئی چیز دیکھے اور دیکھنے کے بعد یہ تمنا کرے کہ یہ خواہش کرے کہ وہ نعمت اس کے پاس سے کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، ہے نا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حسد کہلاتا ہے۔ اور حسد کے مقابلے میں رشک آتا ہے۔ رشک کیا ہے؟ کہ ہم کسی انسان کے پاس کوئی چیز جو ہے نا دیکھے، کوئی انسان کسی کے پاس کوئی چیز دیکھے اور یہ چاہے کہ اس کے پاس جو چیز ہے نا وہ چیز اس کے پاس باقی رہے اور اللہ ہمیں بھی یہ عطا کر دے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ رشک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ رشک کیا ہوتا ہے؟ یہ جائز ہوتا ہے۔ اور حسد کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کیا مالدار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 1 بیگھہ زمین دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی انسان یہ چاہے اے اللہ حسد کرے آپ سے
کہ آپ کی جو ایک بیگھہ جو زمین ہے وہ چھنا جائے یا وہ ختم ہو جائے، ہے نا، اگر کوئی انسان یہ چیز سوچے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ حسد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور حسد کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ رشک آتا ہے، اور رشک کرنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ اور حدیث پاک سن لیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے نا سوکھی لکڑی کو اور گھاس کو کھا جاتی ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے نا، جب دھوپ کافی ہوتی ہے نا، میدان میں چلے جائے تو وہاں پر جو ہے نا وہ گھاس جو سوکھا ہوا رہتا ہے اس پر ہلکا سا ماچس مار دیں گے نا آپ تو فوراً جلنا شروع ہو جاتا ہے، اور 5 منٹ کے اندر میں جل کر کے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حسد کی مثال ہے کہ کوئی انسان حسد کرتا ہے نا تو حسد کرنے کی وجہ سے اس انسان کی نیکی اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے جس طریقے سے آگ جو ہے نا ایک گھاس کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ کبھی بھی انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے بھائی، جو انسان کسی سے حسد کرتا ہے نا وہ تو اپنی آخرت اور اپنا اعمال تو برباد کرتا ہی ہے، لیکن جس سے حسد کرتا ہے نا اللہ اس کو اور آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو اس انسان کے حسد کرنے سے کبھی بھی اگلا انسان کا جس کے تعلق سے آپ حسد کر رہے ہیں نا کبھی بھی اس کی نعمت میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ چلیے اچھا، حضرت زمرہ بن ثعلبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے وہ خیریت سے رہیں گے، یعنی حسد کریں گے تو وہ خیریت سے نہیں رہیں گے، اگر حسد کریں گے تو وہ مصیبت میں مبتلا رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن بصر نے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ حسد کرنے والا ہے نا، حسد کرنے والا اور کہانت کرنے والا میرے طریقہ پر نہیں ہے اور نہ میں اس کے طریقہ پر ہوں، اور جو نبی کے طریقہ پر نہیں ہے تو وہی کیا ہوگا؟ فقط ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ کیا ہو گیا؟ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ بھی نے فرمایا قرآن مقدس میں فقط ضل سواء السبیل، تو یقیناً کیا ہو گیا؟ وہ سیدھی راستے سے بھٹک گیا۔ دیکھیے حسد کئی طریقے کا ہوتا ہے، اس کے چند مرتبے ہیں، مراتب، اس کو بھی سن لیں۔ حسد کا مطلب، حسد کا ایک مرتبہ ایک درجہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی انسان کوئی نعمت دیکھے اور انسان یہ چاہے کہ خواہ اس چیز کو، خواہ وہ نعمت اس انسان کو ملے چاہے نہ ملے، لیکن اس شخص سے وہ کیا ہو جائے؟ زائل ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم آپ سے حسد کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ 50,000 کا موبائل ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں ملے چاہے نہ ملے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے آپ کے پاس جو 50,000 کا موبائل ہے نا وہ ختم ہو جائے، گر کر کے پھٹ جائے، تو یہ حسد کا سب سے بڑا درجہ ہوا اور یہ سب سے بڑا گناہ حسد، یہ حسد کا اعلیٰ درجہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی انسان یہ خواہش کرے کہ وہ نعمت کیا ہو جائے؟ اس کے اندر سے ختم ہو جائے، ہے نا، اور زائل ہو جائے اور اس کو مل جائے۔ 50,000 کے پاس کا موبائل آپ کے پاس ہے تو ہم یہ حسد آپ سے اس طریقے سے کریں کہ وہ 50,000 کا موبائل ہم سے مل جائے، ہمیں مل جائے اور آپ کا ختم ہو جائے، یہ حسد کا دوسرا مرتبہ ہوگا۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ بے عین نہیں اسی نعمت کی خواہش کو انسان نہ کرے۔ ہمارے پاس 50,000 کا موبائل ہے تو ہم حسد آپ سے کر رہے ہیں تو بے عین نہیں اسی چیز کا ہم خواہش نہ کرے، ہے نا، لیکن ہم یہ خواہش کریں کہ یہ نعمت 50,000 کا موبائل ہے، یہ 50,000 کا موبائل آپ کا کیا ہو گیا؟ ٹوٹ جائے، پھٹ جائے، خراب ہو جائے، ہے نا، اور ہمیں دوسرا کوئی موبائل 50,000 کا مل جائے، یہ حسد کی کیا ہے؟ تیسری قسم ہے نا۔ بے عین نہیں اس نعمت کی خواہش نہ کرے بلکہ یہ چاہے کہ اس جیسی نعمت کیا ہو جائے؟ تمہیں بھی ہمیں بھی مل جائے، یہ حسد کی تیسرا درجہ ہوا، ہے نا۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ کسی شخص کے اندر کوئی چیز نعمت دیکھے تو اس کو ملے چاہے نہ ملے لیکن وہ انسان یہ چاہے کہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ وہ نعمت ہے نا فلاں انسان کا ختم ہو جائے اور وہ مجھے مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری صورت کیا ہے کہ بے عین ہی وہ نعمت جس کے تعلق سے ہم حسد کرے بے عین ہی وہ مجھے نہ ملے لیکن اس کے اندر سے ختم ہو جائے، یہ تیسری صورت ہوئی۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ چوتھی صورت یہ ہے کہ اس جیسی نعمت ہمیں مل جائے، ہے نا، یہ رشک کی صورت ہے نا، اس کو اس جیسی نعمت مل جائے لیکن اگر اس کو نہ ملے، مثال کے طور پر اگر ہم کو نہ ملے تو پھر بھی دوسرے شخص سے وہ کیا ہو؟ ختم نہ ہو۔ مثال کے طور پر 50,000 کا موبائل آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں 50,000 کا موبائل مل جائے، اگر 50,000 کا موبائل ہمیں نہ بھی ملے تو ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ آپ کا 50,000 کا موبائل خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے، پھٹ جائے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ رشک کہلاتا ہے نا۔ چلیے اب دیکھیے دو آدمی پر حسد کرنا کیا ہے؟ جائز ہے نا۔ حدیث پاک سن لیں سب واضح ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صرف 2 شخصوں پر حسد کرنا جائز ہے،
ایک وہ شخص جس کے پاس قرآن مقدس ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا کیا اور وہ دن و رات قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اور اگر کوئی انسان اس سے حسد کرے اور یہ کہے کہ ہمیں بھی قرآن مل جاتا، ہم دن و رات قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تلاوت کرنا کیا ہے؟ یہ اس طریقے کا حسد کرنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے نا؟ چلیے دوسری صورت کیا ہے حسد کی؟ دوسری صورت اس شخص پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے نا، اور مال دیا اور وہ دن و رات مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے نا، تو ہم اس سے حسد اس طریقے سے کریں کہ اے کاش مجھے بھی پیسہ مل جاتا، مجھے بھی مال مل جاتا، تو ہم بھی اللہ کے راستے میں اسی طریقے سے خرچہ کرتے رہتے. تو یہ حسد کی دوسری صورت ہوئی. تو یہ دو صورت ہے جس صورت میں کیا ہے؟ حسد کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. ایک قرآن مقدس کی یا پڑھنے کی کوئی تلاوت، خود تلاوت کر رہا ہو، ہم حسد اس سے یہ کریں کہ جس طریقے سے یہ تلاوت کر رہا ہے نا اسی طریقے سے ہم بھی تلاوت کریں. جس طریقے سے وہ انسان خوب پیسہ اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہے، ہمارے پاس وہ پیسہ آ جاتا، کاش ہمارے پاس بھی وہ پیسہ آ جاتا، ہم بھی اللہ کی راہ میں لٹاتے. تو اس طریقے کا حسد کرنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے. یہ دو طریقہ ہے، اس طریقے میں آپ حسد کریں گے تو آپ حسد کرنا یہ جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ بتائیں حسد کا سبب کیا ہوتا ہے؟ حسد کا سبب یہ ہوتا ہے کہ حسد جب انسان کسی سے کرتا ہے نا تو یہ دشمنی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اندر دشمنی ہوتی ہے، اور بغض و حسد کا سبب بن جاتا ہے. تکبر بھی حسد کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور حسد کو زائل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم آپ سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، وہ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جلتے ہیں. تو حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کا علاج یہ ہے کہ آپ جو ہے نا تقدیر پر بھروسہ کریں، تقدیر پر بھروسہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو چیز عطا کیا ہے نا اس چیز پر کیا ہے؟ یہ ہمارے تقدیر میں تھا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تقدیر پر بھروسہ کرے کہ ہمارے نصیب میں یہ چار چیزیں ہیں نا، یہ چار چیز، یہ چھوٹا سا چیز، یہ چار چیزیں ہیں نا، ان چار چیزوں میں سے تقدیر پر آپ بھروسہ کرے ہمارے نصیب میں ایک چھوٹا سا یہ حصہ ہے، یہ حصہ چھوٹا سا، تو آپ تقدیر پر بھروسہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حصے میں اتنا ہی دیا ہے، اس سے بڑھ کر کے یہ دو ایڈ نہیں ہو جائے گا، ہے نا؟ اللہ نے ہم اتنا ہی دیا ہے، ہم اتنا ہی پر صبر کریں گے، ہے نا؟ اور جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاروں چیز دیا ہے وہ اپنے چاروں چیز پر بھروسہ رکھے، صبر کرے، ہے نا؟ اب اگر ہم اس سے حسد کرتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ نے تو ہمیں یہ چیز ایک چیز دیا ہے نا، اور آپ کو اللہ نے یہ چاروں چیز دیا ہے، ٹھیک، چاروں چیز دیا ہے، ہم اگر آپ سے حسد کریں گے تو یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. غور کریں گے آپ، یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور حسد کرنے والا کون ہے؟ ہم ہیں، انسان ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دینے والا اللہ ہے، ہم حسد کر لیں گے تو کیا یہ ختم ہو جائے گا آپ کے اندر سے؟ جبکہ اللہ آپ کو دینا چاہ رہا ہے، اللہ دینا چاہ رہا ہے. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے یا اللہ جس کو دینا چاہے نا، یہ دنیا لاکھ آپ سے یہ کھینچنے کی کوشش کرے وہ کبھی کھینچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو حسد کا علاج کیا ہے؟ آپ جو ہے نا تقدیر پر بھروسہ کرے کہ ہمارے نصیب میں جتنا ملنا تھا مل گیا. ہم تقدیر پر بھروسہ کرتے ہیں، ہے نا؟ تقدیر پر بھروسہ کرتے ہیں، اس سے ایک حصہ بھی ہمارے نصیب میں نہیں ہے. جب ایک حصہ بھی زائد ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو ہم کسی سے حسد کر کے ہم اپنی نیکی کو زائل کیوں کریں؟ ہے نا؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے. اللہ نے ہمیں ایک چیز عطا کیا ہے تو یقیناً اس میں بہت ہی حکمتیں پوشیدہ ہوگی، بہت ہی ہمارے لیے یہی فائدہ مند ہے. ایک ہی چیز میں ہمارے لیے فائدہ، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی چیز عطا کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور معلوم ہے جو انسان حسد کرتا ہے نا وہ اولیاء اللہ کے زمرے سے، جماعت سے نکل کر کے وہ دشمن کی جماعت میں چلا جاتا ہے. اس لیے چلا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا، سب سے پہلا میں سورہ اذا حبل میں کیا ہے نا، وہ میں آیت میں پڑھا نا حسد والا، میں نے جو آیت پڑھی نا ابھی سورہ فلق میں ہے شاید، ہے نا؟ وہ آیت جو میں پڑھی آپ اس میں جا کر کے دیکھ لیں، میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا؟ حسد کا ہوا تھا. جب ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا. تو سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ کیا ہوا؟ حسد ہوا. اور حسد کرنے والا یہ اولیاء اللہ کی جماعت سے نکل کر کے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ دشمنوں ابلیس کی جماعت میں چلا جاتا ہے. اور حسد کرنے والا انسان جو ہے نا لوگوں کے نزدیک کیا ہے کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہوتا ہے، لوگ اس کو برا ہی بھلا کہتے ہیں. چلیے
ہے نا. فاعفو، اللہ فرماتا ہے فاعفو وصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ اس کو معاف فرما، چھوڑ دو، وصفحوا درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے گا. اور معلوم ہے یہ معاف کرنے والا انسان بہت مضبوط ہوتا ہے نا. یہ معاف کرنے والا انسان بہت مضبوط ہوتا ہے. کبھی بھی آپ معاف کرنے والا بنے، بدلہ لینے والا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کبھی بھی معاف کرنے والا بنے، بدلہ لینے والا نہیں. درگزر کرنے والا بنے، بدلہ لینے والا نہیں بنے. اگر مثال کے طور پر اگر ہم نے غلطی ہی کر دی تو آپ یہ نہیں ارے مولانا صاحب نے ایسا کہا کیوں غلطی کر دی. ارے مولانا انسان ہے نا، بھائی انسان ہے نا، انسان ہے تو غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں، ہے نا. یہ چاہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معلوم ہے نا جنگ احد میں جب میرے نبی کی داد کو شہید کر دیا گیا تھا نا، تو اس وقت صحابہ کرام آ کر کے بولے یا رسول اللہ آپ اس کے لیے بد دعا کر دیں. میرے آقا نے کیا کہا کہ میں بد دعا کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، میں تو لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں، لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں. میں بدلہ لوں ایسا ہو نہیں سکتا. آپ نبی کے ماننے والے ہیں تو نبی کے طریقہ کو اختیار کریں نا. معاف کرنے والا بنے، درگزر کرنے والا بنے. اور معاف کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہے، اس لیے کہ اللہ خود حکم فرما رہا ہے فاعفو وصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو معاف کرو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم صادر فرما دے. اچھا یہ دیکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. دراصل معاملہ کیا تھا، یہ کفار و مشرکین سے جو جہاد کا حکم نازل ہوا ہے نا، اس سے پہلے یہ کفار و مشرکین میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہت مصیبتیں ڈالتا تھا، ایذا رشانیاں کرتا تھا، ایذا پہنچاتا تھا، بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا، راستہ میں کانٹا ڈال دیتا تھا، ہے نا. بہت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پریشان کرتا تھا. تو اللہ کیا فرمایا فاعفو وصفحوا، کہ اس کو معاف کر دو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. جب تک اللہ کا حکم نہ آئے جب تک آپ معاف کرتے رہیے. جب اللہ کا حکم آیا جہاد کا تو یہ حکم جو ہے نا فاعفو وصفحوا، یعنی آپ معاف کر دے، درگزر کرے، یہ کیا حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل نہ کیا. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل کیا، وہی ہے حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لا دے، یعنی جہاد کا حکم لا دے، ہے نا. جب جہاد کا حکم لایا تو اس جہاد کرنے کا حکم دیا گیا کہ کفار و مشرکین سے جہاد کرو، ہے نا. اب بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ یا تو وہ اسلام کو قبول کر لے، یہودی یا جو کفار مشرکین تھے، یا تو وہ اسلام کو قبول کر لے یا مسلمانوں کے تابع ہو کر کے رہے یا جزیہ دے یا ٹیکس ادا کرے، ہے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے معاف کرنے کا حکم دیا، درگزر کرنے کا حکم دیا، ہے نا. چلیے اچھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ کی ذات سے کوئی شخص جو ہے نا، آپ کی ذات پر کوئی شخص زیادتی کرتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی اس سے بدلہ نہ لیتے تھے. لیکن اگر اللہ کی حرمت اور اس کے احکام کے خلاف اگر کوئی انسان کام کرتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کی رعایت بھی نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ نبی کی شان میں، اللہ کی شان میں توہین کرنے والا انسان کبھی بھی اس کی معافی نہیں ہے. آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ہے نا. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ہے نا. یقیناً جانے میں کہتا ہوں نماز قائم کریں گے نا آپ تو یقیناً جو سکون، جو لذت ہے نا نماز میں ہے نا، وہ یقیناً جانے ایک نمازی سے جا کر کے پوچھیں آپ کو پتہ چلے گا. یقیناً بہت لذت، بہت سکون ہے نماز میں، ہے نا. اللہ کم سے کم 72 شاید مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. اب یہیں پر ایک مسئلہ میں بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے کئی جگہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. کتابوں میں آیا کہ کوئی انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی نماز بیکار ہے، اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. اب کوئی انسان نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں کی جائے گی، ہے نا. یہ ایک سمجھ لیجیے آپ، ایک لازم ملزوم کی طرح ہے نا. لازم اور ملزوم کی طرح ہے. لازم ملزوم کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا. جب بھی نماز قبول ہوگی زکوٰۃ کے ساتھ قبول ہوگی، ہے نا. ایسا نہیں کہ نماز قبول ہو جائے اور زکوٰۃ نہ رہے، ایسا نہیں ہوگا. اور جب بھی زکوٰۃ قبول ہوگی نماز کے ساتھ قبول ہوگی. پتہ کیا چلا
کہ کوئی انسان اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں، اور کوئی انسان نماز قائم کرتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہاں پہ آ گیا تو میں بتا دیا۔ خیر، اللہ فرماتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، ہے نا، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو بھی کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یعنی اصل عبارت کیا ہے؟ ان اللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی بے شک اللہ دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے اس چیز کو جو تم کرتے ہو، کیونکہ اللہ کی نگاہ سے کوئی انسان پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر دیکھیں اللہ کیا فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیک کام تم اپنے لیے بھیجو گے انشاءاللہ اللہ کے پاس اسے پاؤ گے۔ اب یہ دیکھیے، جب انسان مر جاتا ہے نا، بہت اہم پیاری سی بات ہے، بہت پیاری بات ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس انسان نے چھوڑا کیا ہے، اور فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اس انسان نے بھیجا کیا ہے۔ یعنی لوگ تو یہ کہتے ہیں دنیا والے دنیا ہی کی نہ بات کریں گے، دنیا والے دنیا ہی کی بات کریں گے، تو یہ دنیا والے کیا کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا دنیا والوں کے لیے، ہے نا، اور فرشتے کیا بولتے ہیں کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، ہے نا۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ تو تمام صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے بیٹوں کی مال سے محبت ہو۔ وارث کا مطلب بیٹا کو لے لیجیے آپ، کوئی انسان ایسا نہیں کہ اپنے مال سے زیادہ محبت اپنے وارث کے مال سے کرتا ہو، ہے نا۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارا مال، ایسی بات ہے نا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی انسان اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت نہیں کرتا، یعنی اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، تو اپنا مال یہ ہے کہ تم آخرت کے لیے کچھ بھیجو، ہے نا۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا مال وہ ہے جس کو تم نے آخرت کے لیے بھیج دیا، اور تمہارے وارث کا مال یہ ہے جو تم نے دنیا کے لیے چھوڑ دیا، دنیا میں اس کے لیے چھوڑ دیا۔ اب بات یہ بتائیے، تمہارا مال کیا ہے؟ یہ 50 روپے ہے نا میرے پاس، یہ میرا مال نہیں ہے۔ میرا مال کب ہوگا؟ جب یہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں گے تب یہ میرا مال ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ تو تمہارے بال بچوں کا مال ہے۔ یہ جو تم گھر بنا رہے ہو، یہ لاکھوں روپیہ کی پراپرٹی آپ جمع کر رہے ہو، یہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے بال بچوں کے لیے ہے۔ اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ یہ لاکھوں روپیہ کی جو پراپرٹی ہے، نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے بال بچوں کے لیے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا پراپرٹی یہ ہے کہ تم آخرت کے لیے کوئی سامان بھیجو، آخرت کا ذخیرہ کرو، آخرت میں رکھو، آخرت میں جمع کرو۔ اگر آخرت میں جمع کرتے ہو اپنے پیسوں کو تو یقیناً وہ تمہارے آخرت میں کام آئے گا، لیکن جو تم دنیا میں جمع کر رہے ہو نا، یہ تمہارا کام نہیں آئے گا بلکہ تمہارے بال بچوں کا کام آئے گا۔ تو وہی جب لوگ مر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس نے چھوڑا کیا ہے؟ یہ دنیا والے دنیا ہی کی بات کریں گے، یہ نہیں کوئی پوچھتا کہ یہ مر گیا انسان، جب یہ انسان مر گیا تو اس نے آخرت کے لیے کیا لے گیا، آخرت کے لیے کیا لے گیا، یہ کوئی انسان نہیں پوچھتا ہے۔ حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آخرت کے لیے بھیج دیا، ہے نا، اور تمہارے وارث کا مال یہ ہے کہ تم جو دنیا میں کماتے ہو یا دنیا میں جو جمع کرتے ہو، یہ تمہارے وارث کا مال ہے۔ چلیے اچھا، یہاں پر دیکھیں، اچھا، اہل کتاب نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے۔ اہل کتاب نے کیا کہا کہ جنت میں صرف اور صرف کون جائے گا؟ یہودی جائے گا اور عیسائی جائے گا۔ وہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ مسلمان جائیں گے، وہ لوگ صرف یہ کہتے تھے کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے بس۔ آگے دیکھیے، آیت نمبر 111، سوری 110 میں بولا تھا نا، 111 تک کی آیت ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَقَالُوا لَئِن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، نہیں صحیح ہے نا، کافر اہل کتابی کیا کہتے تھے کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے، کون؟ یہودی یا عیسائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ظاہر کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہودی جنت میں جانے کو کہہ رہا ہے، عیسائی جنت میں جانے کو کہہ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، دلیل کو لے کر کے آؤ۔ جب تم دلیل لا نہیں سکتے
جب تم دلیل لا نہیں سکتے تو پھر تم کس بات کا کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہے نا؟ چلیے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مال سے انسان محبت کرے نا، تو اپنے مال سے محبت کرے انسان، لیکن اپنا مال کون ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کا اپنا مال کون ہے،